الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین، إن الحسین مصباح الهدى وسفير النجاة، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد وآل محمد. پروردگارہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. جتنے بھی مومنین مومنات علی ہیں پروردگارہ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے گھروں میں مشکلات ہیں خدایا ان سب کی مشکلات کو حل فرما. اسی طرح ایک مومن نے التماس کی ہے، بے اولاد ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. ایک عزیز نے اپنی بیٹی کے امتحان میں کامیابی کے لیے التماس کی ہے خدایا جتنے بھی مومنین و مومنات امتحانات دے رہے ہیں پروردگارہ انہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرمائیں. پروردگارہ ہم تیرے گناہگار و خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو گزر فرما. التماس کی گئی ہے کہ میاں بیوی علیل ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی مومنین علیل ہیں پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ عطا فرما. ہمارے انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. سید مقاومت کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین اسیر ہیں پروردگارہ تو اپنی رحمت سے انہیں مالا مال فرما. آقا صاحب کا سایہ دراز فرما. پروردگارہ ہم سب کو مل کر دین اسلام سمجھنے، دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. انہی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 دفعہ شریفہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 صلوات محمد ایک دفعہ پھر ذات پروردگار کی حضور ہزار شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ذکر حسین، یاد حسین اور غم حسین کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ عزاداری کے یہ ایام، بیداری کے یہ ایام اور یہ فرصتیں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، اور عشرہ محرم کی ہماری یہ آخری مجلس ہے اور کل پھر عاشوراء ہے۔ یہ فرصتیں جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فرصتیں غنیمت ہیں۔ الفرصت تمر مر السحاب، کہ فرصتیں بادلوں کی طرح بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہیں۔ ماہ محرم، ماہ بیداری بہت تیزی کے ساتھ یہ اشرا، اور اس اشرے کی آج آخری مجلس ہے، کل عاشوراء ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ان ایام میں، اس عشرے کے اندر ہم نے امام حسین علیہ السلام سے کیا لیا ہے، کتنا لینا چاہیے تھا، میں کتنا لے کر فرش عزا سے اٹھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق ہی لیتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے جب بارش نازل کی تو پھر ندیوں میں، نالوں میں یہ پانی بہتا ہے، لیکن ہر ندی و نالے کے اندر پانی اس قدر آتا ہے جتنا اس نالے کے اندر، جتنا اس ظرف کے اندر جگہ موجود ہوتی ہے، جتنی ظرفیت ہوتی ہے اتنا اس کے اندر پانی آتا ہے۔ بارشیں برستی ہیں، کوزے کے اندر اس کے ظرفیت کے مطابق پانی آتا ہے، جگ کے اندر اس کی ظرفیت کے مطابق پانی آتا ہے، بڑے بڑے نالوں کے اندر اس کی ظرفیت کے مطابق پانی آتا ہے۔ دریا ہو تو دریا اپنی ظرفیت کے مطابق پانی اپنے اندر لیتا ہے، اور سمندر اپنی ظرفیت کے مطابق پانی اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور آسان ترین لفظوں میں سمجھایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یسر القرآن، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ اتنی آسان ترین مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو نقطہ سمجھایا ہے کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں اور پھر ندیوں اور نالوں میں اس کی ظرفیت کے مطابق پانی۔ اسی طرح یہ عاشوراء، ایام عاشوراء، ایام محرم، ایام بیداری، ایام انقلاب، ایام عزت، ایام سربلندی اسلام، یہ ایام بھی
بہترین فرصت ہے ہر شخص کے لیے، ایک فرد کے لیے بھی اور ایک قوم کے لیے بھی. لیکن فرد و قوم، معاشرہ و سماج کتنا لیتا ہے کربلا سے، کتنا لیتا ہے عاشورہ سے، کتنا لیتا ہے اس کوہ طور سے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جلوہ طور تو ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. کتنا لیتا ہے انسان، کتنا لے گا؟ ہم کتنا لیں گے کربلا سے، عاشورہ سے کتنا لیں گے؟ جتنی ہماری ظرفیت ہوگی، جتنی ہمارے سماج کی ظرفیت ہوگی، اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بھی اس طرح سے کہ انسان اپنی ظرفیت کو معرفت کے ساتھ وسعت دے سکتا ہے. اتنی وسعت دے دے، اتنی وسعت دے دے کہ جو چیز بھی خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے انسان اپنی اس وجود کے اندر اسے جگہ دے دے. معاشرہ و سماج اپنے آپ کو بیداری کے اس نہج تک پہنچائے، اس مقام تک پہنچائے کہ جہاں سے انسان ہدایت لینے کے قابل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں تعالو کا لفظ استعمال کیا ہے. نبی فرمانے تعالو، قرآن فرمانے تعالو، نبی فرمانے تعالو. تعالو عربی زبان میں آپ جب اپنے خصوصاً مائیں ہمارے اس وادی کے اندر، شہر میں تو ممکن نہ ہوتا ہونے کے اس کے اندر جو آس پاس ہمارے دیہات ہیں، وہاں جب مائیں اپنے بچوں کو پکارتی ہیں، بلاتی ہیں، تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ چھت پہ جاتی ہیں. اب تو وہ متروک ہو گیا لیکن پہلے یہ ہوتا تھا. چھت پہ جاتی ہیں، چھت پہ جا کے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کے بھی کیا دیتی ہے؟ آواز دیتی ہو فلاں بیٹا حسن حسین آجو. پہلے ہوتا تھا. ماں بلندی پر ہے اور ماں آواز دے رہی ہے بیٹا آجو. اس عمل کو تعالو کہتے ہیں. تعال بلندی کی طرف بلانا کہ آجو. اللہ ہمارے معاشرے کی سطح، انسان کی سطح جب نیچے ہو تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ اپنی سطح بلند کرو تاکہ وہ جو عظیم ترین انعام میں تمہیں دینے لگا اس کے لیے تمہاری ظرفیت کا وسیع ہونا ضروری ہے. اگر ظرفیت وسیع ہو تو پھر یہ عالی چیز تمہیں میں عطا کروں گا، تمہیں یہ چیز سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر ظرفیت وسیع نہ ہو تو پھر یہ چیز جو میں تمہیں عطا کرنے لگا ہوں اس کی معرفت تمہیں. تو ظرفیت بڑھانے کے لیے یہ آیا معرفت کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، اپنا کوشش ہم سب نے مل کر کے ان دنوں میں کربلا کو سمجھے، کربلا کی گہرائی میں جائے، اس سمندر کی جس کا کوئی کنارہ نہیں، بے کنار سمندر کی گہرائی میں جا کر گوہر چن کے لیے اور گوہر امام حسین علیہ السلام کے ذات امام سے ہم لیں گے. تو یہ فرصت، اس فرصت کی آج آخری مجلس، اور پھر ہم گھروں کو چلے جائیں گے. کل جلوس ہوگا، اس کے بعد پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. پھر الوداع حسین، سلام آخر. اور اگلے سال پھر مولا زندگی رہی تو دعا بھی کریں گے کہ پروردگار سے ہمیں زندگی دیتا کہ اگلے سال پھر یہ ایام ہم دیکھ سکیں. کیونکہ تو 10 دن کے لیے ایام بنا دیے، جبکہ ہمارے مکتب کے مطابق تو یہ تھا کہ کل یوم من عاشورا و کل ارض کربلا. ہر روز روز عاشورا ہے، ہر عرض کربلا ہے. لیکن جب عاشورا رسم بن جائے، جب عاشورا رسم بن جائے، جب عاشورا ثواب کا ذریعہ بن جائے، جب عاشورا کمانے کا ذریعہ بن جائے تو پھر 10 دن اس کے بعد سیزن ختم، اگلے سال انتظار ہے.
جبکہ کربلا اس لیے تو نہیں تھا. کربلا اس لیے تھا کہ ہم اس آئینے میں دیکھتے، پرکھتے میرا معاشرہ کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، اور اس کے بعد پھر کربلا کی جانب ہم حرکت کرتے، امام کے ساتھ چلتے. امام کے ساتھ کیا کہا میں نے؟ امام کے ساتھ چلتے. شیعہ ہم کہتے تو ہیں ہم شیعہ علی ہیں، شیعہ علی اور محب علی، شیعہ حسین اور محب حسین، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے فرمایا اتق اللہ، ڈر خدا کی ذات سے، خوف کا. یہ تو کیا کہہ رہا ہے، کتنا عظیم جھوٹ بول رہا ہے. تو ہمارا شیعہ، تمہیں معلوم ہے ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے؟ تم تو ہمارے محب ہو. تم صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ مولا میں آپ کا محب ہوں، نہ کہ شیعہ. شیعہ بھی کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. یہ لفظ شیعہ اہل کیا کہتے ہیں؟ اہل تشیع، نہ کہ اہل تشیع. اہل تشیع، شیعہ، تشیع، یہ ایک ہی خاندان ہے. توجہ چاہیے. تشیع کسے کہتے ہیں؟ تشیع جنازہ کرنا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تشیع جنازہ کرنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا. تشیع کس کو کہتے ہیں؟ تشیع جنازہ ہے جنازے کے پیچھے چلنا. اگر ایک شخص جنازے میں شریک ہو، غمگین ہو، جنازہ بہت آگے نکل جائے، یہ پیچھے ہو، کس طرح پیچھے چلنا؟ جنازے کے پیچھے بلا فاصلہ چلنا، بغیر فاصلہ دے کر چلنے کو تشیع جنازہ کہتے ہیں. یہ مستحب عمل ہے. اگر جنازہ آگے اور یہ موبائل میں لگا ہوا ہے تو ہاں میں کدھر ہو، میں تو جنازے میں ہوں، آپ کدھر ہو، میں چاچا کے ساتھ ہوں، یہ تو تشیع جنازہ نہیں کر رہا. جنازہ آگے نکل کے لیے پیچھے، یا جنازے کے ساتھ، جنازے کے بالکل پیچھے ساتھ ساتھ چل رہا ہو لیکن واٹس ایپ پر لگا ہوا ہو، یہ بھی تشیع جنازہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی تشیع جنازہ نہیں ہے. پھر تشیع جنازہ کسے کہتے ہیں؟ تشیع جنازہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی ہو کہ میں جنازے میں شریک ہوں، ایک، اور پے در پے بغیر کسی فاصلے کے جنازے کے پیچھے چل رہے ہو. اگر موبائل میں مصروف ہو جائے یہ تشیع جنازہ نہیں. اگر کسی دوست سے گپ شپ میں مصروف ہو جائے یہ تشیع جنازہ نہیں. اگر کسی عزیز سے فون میں رابطہ شروع کر دے یہ تشیع جنازہ نہیں. اگر رک کر پانی پی لے یہ تشیع جنازہ نہیں. تشیع جنازہ یہ ہے کہ تم بے در پہ بلا فاصلہ بغیر کسی مصروفیت کے تمہاری توجہ یہ ہو یہ جنازہ ہے اور میں اس کی تشیع کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بے در پہ چل رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں تشیع جنازہ. اسی خاندان سے تشیع. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا امام آگے ہو اور یہ اپنے امام کے پیچھے بلا فاصلہ چلے اسے شیعہ کہتے ہیں. لیکن اگر اس کا امام آگے ہو اور یہ پیچھے ہے لیکن موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ امام کی اتباع نہیں کر رہا. کبھی ادھر کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر کو دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، یہ امام کے پیچھے نہیں چل رہا. تشیع یعنی امام
کے پیچھے بلا فاصلہ چلنا. جس میدان میں امام موجود ہے اس میدان میں اگر نظر آئے یہ تشیع ہے. جس راستے پہ امام بلا رہے ہیں اس راستے پہ نظر آئے تو تشیع ہے. جس منزل کی طرف امام بلا رہے ہیں اس منزل کی طرف آنا یہ تشیع ہے. جو فکر اور جو نظریہ امام پیش کر رہے ہیں اس نظریے کو قبول کر کے اس کی تبلیغ کو ترویج کریں یہ تشیع ہے. ورنہ نعرہ فقط امام کا ہو طرز زندگی اصول امام کے نہ ہو تو اس کو تشیع نہیں کہیں گے. اس کو شیعہ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ محب. کیا کہیں گے؟ محب. اب ہمیں دیکھنا ہے امام کہاں کھڑے ہیں, امام کس میدان میں بلا رہے ہیں. چند جوانوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں, جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ سوالات کریں. بعض سوالات موضوع سے متعلق ہیں, بعض موضوع سے متعلق نہیں ہیں. ایک لمبی فہرست کل رات کو مجھے سوالات کی ملی ہے. بعض نے کسی ذریعے سے رابطہ کیا, بعض نے کسی کے ذریعے سے پرچیاں بھجوائیں. تو اتنے سوالات ہیں, ان سارے سوالات کے جواب یہاں نہیں دے سکتے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. لیکن میں انہی سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں ان تمام سوالات کے جوابات انہی میں ہی مل جائیں گے, اس امید کے ساتھ. لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو اجتماع میں بیان کرنے کے نہیں ہیں ان کے جوابات. بعض انفرادی سوالات ہیں تو وہ بعد میں بھی مجھ سے مل سکتے ہیں, وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. بارہ تشیع جس میدان میں امام ہمیں بلا رہے ہیں اس میدان میں ہونا یہ تشیع. اگر اس میدان میں نہ ہو تو اسے شیعہ نہیں, اسے شیعہ نہیں. سن 61 ہجری میں پورے عشرے میں بیان ہوا امام حسین علیہ السلام نے کتنی کوشش کی کہ جس راہ پہ امام تھے, جس منزل کی طرف امام رواں تھے, جس مقصد کے لیے امام قیام فرما رہے تھے, کتنی دعوتیں دی امام نے. دی نا امام نے, بلایا, دعوتیں دی. اب آپ کو معلوم ہے مکے میں کتنے عرصے امام نے تبلیغ کی؟ 4 مہینے 5 دن, لگ بھگ 4 مہینے 5 دن امام نے تبلیغ کی. جب امام سے محبت کا دعوت کرنے والے نہیں تھے نا, نماز امام کے پیچھے پڑھنے والے تھے, امام کے ساتھ رکوع کرنے والے تھے, امام کے ساتھ سجدہ کرنے والے تھے, امام کو التماس سے دعا کی درخواست کرنے والے تھے. لیکن امام کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں تھا کہ پیدل پہ بلا فاصلہ جہاں امام جا رہے ہیں اس راہ پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بلایا امام نے, نامور لوگوں کو بھی بلایا, نامور شخصیات کو بھی بلایا کہ آئیں میرا ساتھ دیں. جن میں سے کل ایک شخصیت کا ذکر کیا تھا, عبداللہ ابن عمر. توجہ کریں, یہ شخصیت جب امام نے بلایا نہیں آئے. امام نے فرمایا اے عبداللہ دور چلے جاؤ, اتنے دور چلے جانا جہاں میری آواز تمہیں سنائی نہ دے. لیکن اگر میری آواز سنی اور میری نصرت کے لیے نہیں آئے کہ تم نے سن لی ہے میری آواز, تو پھر یاد رکھنا ایسے پست لوگ تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے جو تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے. ذلیل و رسوا کریں گے. کیا کیا یا نہیں کیا؟ رسوا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جیسے امام نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا تھا اگر نہیں آؤ گے تو میرے جد نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبے کی توہین ایک مینڈے اور بھیڑ کے ذریعے سے ہوگا. ہوا یا نہیں ہوا؟ سچ ہوا امام کا فرمان. اب امام فرما رہے اگر نہیں آؤ گے
تو پھر عزت کے دن کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. جو امام کی آواز سنے اور امام کی آواز پر لبیک نہ کہے وہ عزت کے دن نہیں دیکھ سکتے. امام کو تو مشورے دیے کہ مولا نہ جائے نہ جائے نہ جائے نہ جائے. کیوں نہ جائے؟ خطرات بتا کر امام کو روکتے ہیں. جاؤ گے تو یہ مسئلہ ہے، جائیں گے تو یہ ہوگا، جائیں گے تو اسیر ہوں گے، جائیں گے تو تلواریں تیر پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے. یہ سارے خطرات ہیں. امام نے فرمایا یہ عبداللہ بتاؤ، ثابت کرو کہ آیا میں خطا پر ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ خطا پر نہیں. تو کہا اللہ آپ خطا پر نہیں ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کے مبارک چہرے کہ یہی چہرہ، یہ نورانی چہرہ خواب میں رکھتا ہوں، اس لیے آپ نہ جائیں. اور اس کے بعد اب آگے بہت ہی توجہ سے سننا ہے کیا ہوا. رونے لگے، فریاد، آنسو بہانے لگے. کیوں؟ پتہ ہے کہ شہید کر دی ہے. کربلا کو یاد کر کے، کیونکہ صحابی ہے، رسول خدا سے سنا ہے میرے نواسے کے ساتھ کیا ہوا. رونے لگے، فریاد کر کے رونے لگے. اور پھر کہنے لگے کہ صدق پیغمبر اس جگہ پر بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے. اور اس جگہ کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد ہاتھ کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور پھر وہ آخری جملہ استودعک یا ابا عبداللہ الودا یا حسین. کیا کہنا چاہیے تھا؟ سب بولی کیا کہنا چاہیے تھا؟ لبیک کہنا چاہیے. لبیک کہتے حاضر ہوں، لیکن کیا کہا؟ کیا کہا؟ الوداع، خدا الوداع، الوداع یا حسین. لبیک یا حسین کہنا تھا، الوداع یا حسین. اور چلیے انجام کیا ہوتا ہے جب انسان خطرات کی وجہ سے راہ خطا کہیں اختیار کرے، راہ خطا کو اختیار کرے. جیسے اس شخصیت کا مبنی یہ تھا، اس کی فکر یہ تھی کہ جب خطرات ہو تو خطرات سے بچنے کے لیے خطا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اور جب کوئی قوم یا کوئی فرد خطرات سے ڈر کر راہ خطا پر چل پڑے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عزت کے دن کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. کیا ہوا اس شخصیت کے ساتھ؟ اس کا شعار کیا تھا؟ نعرہ کیا تھا؟ اس کا نعرہ یہ تھا وَقْعُدْ فِي بَيْتٍ. ایک شخصیت کا نعرہ یہ تھا کہ حمام بن جاؤ، حرم کے کبوتر بن جاؤ، ذکر و فکر میں مشغول رہے، کچھ نہیں ہوگا. ایک شخصیت کا یہ کہنا ہے فرج پلٹی کس کی طرف؟ مدینے کی طرف. وَقْعُدْ فِي مَنْزِلٍ، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. یعنی جو راستہ مولا سے فرما رہے، جو راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس راستے کو انتخاب کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گارنٹی ہوں. راہ خطا پر اگر ایک قوم چل پڑے، دشمن بھی اسے نہیں چھیڑتے. جب راہ حق پہ ہو تو پھر ہر ایک اس راہ سے گزرنے کے لیے آ جاتی ہے. خواص ہو، عوام ہو، حکومتیں، ہر شعبہ فعال ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ چھوڑ دیں. اس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے یہ شخص، چلے گئے، اور وہ لوگ جو ان سے متاثر تھے وہ بھی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میرے مولا نے تو سچ فرمایا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں تو بھی تم عزت کے دن کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ.
یہی شخص جب حجاج ابن یوسف والی بنا، رات کی تاریکی میں رات کو بیعت کرنے کے لیے آ گئے اور حجاج مشغول تھا اپنے بستر میں. اس نے کہا کہ میں ملنا نہیں چاہتا ہوں. دوبارہ اصرار کیا کہ میں نے ملنا ہے. پوچھا کیوں ملنا ہے، اصرار کیوں ہے، اجازت دے دی، کیوں اصرار کرتے ہو، کیا جلدی ہے؟ صبح آ جاتے، صبح بیعت کر لیتے. سنیں زلت دیکھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کہاں سنا ہے؟ حدیث سنائی کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے، من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. میں نے رسول خدا سے سنا ہے، جو شخص مر جائے، جس کی موت آ جائے اور وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اور آپ میرے امام ہیں، لہذا میں نہیں چاہتا کہ دن کا انتظار کروں. دن کس نے دیکھا ہے؟ اور اس کا ہاتھ آلودہ تھا. اس نے اپنا پاؤں آگے کیا، کہا کہ اس میرے پاؤں پر بیعت کر کے چلے جاؤ. ان کی شخصیت پاؤں پہ بیعت کر کے چلا گیا. امام نے تو فرمایا تھا نا کہ تم جو خطرات دکھا کر میری نصرت تو نہیں نکل رہے ہو، اور راہ خطا پر تم ہو، میں نہیں ہوں. اور اگر اسی راہ پر چلتے رہے آج تو تمہیں پناہ مل جائے گا. آج تو تم سمجھتے ہو میں سرخرو ہوں. کل یاد رکھنا کسی ظالم کے ہاتھ میں بھی نہیں، پاؤں میں بیعت کر کے تمہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. مکتب حسین اگر چھوڑ دے قوم، عاشورہ کو اگر ایک قوم رسم بنا دے، وہ قومیں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں. عاشورہ کو سمجھیں، مکتب امام حسین علیہ السلام کو سمجھے، امام کی آئیڈیالوجی، امام کا نظریہ سمجھے. دو قسم کے اب میرا ساتھ دیجیے گا. دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بس رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر دو قسم کے نظریات ہیں، دو قسم کی آئیڈیالوجی ہیں، دو قسم کے مکتب ہیں. دو کے علاوہ تیسرا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا تھا حق و باطل، تیسرا کوئی نہیں ہے. اسی طرح دو قسم کے نظریات ہیں. جوانوں توجہ کرو، دو قسم کے نظریات. ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے الہی آئیڈیالوجی. کیا؟ الہی نظریہ، الہی مکتب. دوسری آئیڈیالوجی ہے، اب ساتھ دینا ہے، توجہ چاہیے. دوسری آئیڈیالوجی کافرانہ آئیڈیالوجی، یعنی الہی آئیڈیالوجی اس کے مقابلے میں غیر الہی، الہی نظریہ اس کے مقابلے میں غیر الہی نظریہ. اب میرے ساتھ چلیے. غیر الہی نظریے کو بھی دو حصوں میں آپ تقسیم کریں. میں یہ تقسیم اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد بی بی نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں ایک جملہ ایسا کہا ہے جب تک یہ تقسیم نہ کر لوں بی بی کا وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ بی بی فرماتی ہیں، بی بی کے فرمان کو سمجھنے سے پہلے آئیڈیالوجی اور نظریے کی تقسیم الہی و غیر الہی. پھر غیر الہی آئیڈیالوجی کی دو صورتیں ہیں، مشرکانہ آئیڈیالوجی، کافرانہ، مشرکانہ مکتب، کافرانہ مکتب. کتنے مکتب ہوئے؟ کل دو ہی ہوئے، لیکن ایک بڑی تقسیم ہم نے کی سمجھنے کے لیے. تو کتنے بنے؟ تین. کافرانہ، دوسرا
مشرکانہ، مومنانہ، تین نظریات، تین آئیڈیالوجی، تین مکتب۔ اب ان تینوں مکتب نے، تینوں آئیڈیالوجیز اور مکتب سمجھنے کی کوشش کرے، اگر سمجھ میں نہیں آتا دل میں ہی مولا کا نام لے لے۔ حقائق مولا فرماتے ہیں سلونی سلونی، حقائق مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ لوگوں نے اپنے اماموں کے اندر کھجور گٹھلیاں ڈال کر کہا کہ یہ گٹھلیاں میں نے چھپائی ہیں۔ مولا سے کیا پوچھنا تھا، کیا پوچھتے تھے؟ تین قسم کی آئیڈیالوجیز، ہر آئیڈیالوجی، ہر نظریہ، ہر سوچ، ہر فکر اپنے وطن سے، اپنے رہن سے نظام بھی باہر نکالتا ہے، نظام پیش کرتا ہے۔ ہر آئیڈیالوجی کا کام کیا ہے؟ نظام دینا۔ اگر آئیڈیالوجی توحیدی نظریہ ہو، الہی آئیڈیالوجی ہو، تو الہی آئیڈیالوجی میں محور خدا کی ذات ہے، اور پھر جب محور خدا کی ذات ہو تو اس سے جو چیز، جو نظام باہر آتا ہے، اس نظام میں بھی محور خدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے۔ مشرکانہ آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی میں مشرکانہ آئیڈیالوجی شرک کسے کہتے ہیں؟ جہاں خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ اللہ بھی ہو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، دکھ بھی نہ ہو کسی کو۔ یہ نیا مکتب، مشرکانہ مکتب، کہ جس میں صرف چند اذکار، چند افکار اور ساتھ یہ ہے کہ پھر کسی تابوت اور کسی کو بھی اپنی زندگی کے لیے محور بنا سکتے ہو۔ رحلت رسول خدا کے بعد ایک مکتب وجود میں آیا، جس مکتب کے اندر یہ گنجائش تھی کہ ہم قانون اللہ کا رکھے، حاکم خود اپنے ہاتھوں سے بنا لے۔ یعنی حاکم کس کی طرف سے نہ ہو؟ اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ قانون کس کا ہو؟ اللہ کا۔ اسی لیے کہتے ہیں تشیع وہ مکتب ہے جس کو اگر اس کو عرض پر توحیدی مکتب کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مکتب تشیع، جس کا اول و آخر توحید ہے، توحیدی مکتب ہے۔ جب قانون اللہ کا ہو، حاکم لوگوں کی طرف سے ہو، تو یہاں ایک شرک ہو گیا، یہاں ایک شرک ہو گیا۔ اور بی بی سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں آ کر پہلے تو فریاد کر کے روتی ہے، اور رونے کے بعد پھر ایک خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ فرماتی ہے اشرکتم بعد الایمان، تم ایمان کے بعد مشرک ہوئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے قانون الہی کے اندر خود سے گنجائش پیدا کی ہے۔ تیسرا مکتب کافرانہ آئیڈیالوجی، غیر الہی آئیڈیالوجی۔ غیر الہی آئیڈیالوجی کی مختلف قسمیں ہیں۔ کل ایک جوان نے کہا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ ابھی دعویٰ کرنے لگے میں کمیونسٹ ہوں۔ اور ایک بزرگ نے تو ہمیں یہ بھی کہا کہ اسلام کمیونسٹ کے بہت قریب قریب ہے۔ نہیں ہے، بہت فاصلہ ہے۔ کاش اسلام کو مکتب بنا کے پیش کرتے، ثواب بنا کے نہ پیش کرتے۔ فرق ہے، بہت فاصلہ ہے۔ بہرحال مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، مختلف نظریات کافرانہ مختلف ناموں سے ہیں۔ کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، امپریلزم ہے، ہیپیزم ہے۔ ان میں سے ایک کافرانہ آئیڈیالوجی جس کے تحت آج مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ہیومنزم۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیومنزم کسے کہتے ہیں؟ اس کو اگر اردو میں ترجمہ کریں، انسان محوری کا نظریہ ہے، انسان محوری کا مکتب۔
اس نظریے کے مطابق، اس مکتب کے مطابق، اس آئیڈیالوجی کے مطابق کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں ہے۔ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی اور اس کے بعد سلسلہ چلتے 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 یعنی بندر تک پہنچا، اور پھر بندر نے ترقی کی اور اب آ گیا ڈیجیٹل انسان، کہ خدا نہیں ہے، کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، دھماکے سے کائنات وجود میں آئی، سمجھنا ہے آپ نے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ واقعہ بھی ہے کہ ایک عالم نے اور ایک طالب علم نے پہلے دن مشرکانہ اور کافرانہ آئیڈیالوجی پیش کی تو مسلمان اٹھ کے چلا گیا۔ اسے تھوڑا صبر کرنا چاہیے، مؤمنانہ اور الہی آئیڈیالوجی کی ہے، اٹھ کے نہ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر مشکل بن جائے۔ سمجھ جائیں جو تیزی کے ساتھ ہمارے طرف آ رہا ہے، ہماری تہذیب کی طرف آ رہی ہے، یہ آئیڈیالوجی مسلم ممالک کے اندر حاکم ہے۔ خدا نہیں ہے کائنات کا مالک، خدا نہیں ہے کائنات کا کوئی مالک و خالق نہیں، حاکم نہیں کائنات کا کوئی، کیونکہ جو مالک ہوگا، جو رب ہوگا، جو خالق ہوگا وہی حاکم ہوتا ہے۔ پھر کیا بنا کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ایک مجلس میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو اس نظریے کے قائل ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں ہیومنزم اور فلاں یہ بگ بینگ اور یہ بنا، ان کو کہنا چاہیے کہ سر آپ بندر کی اولاد ہیں، کتے کی اولاد ہے، گدھے کی اولاد ہے، کیا کہے گا؟ وہ تو 2 تھپڑ رسید دے گا، کیوں یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ کہہ تو سکتے ہو سر یہی تو پڑھا رہے ہو آپ، یہی تو پڑھا رہے ہو۔ قرآن فرما رہے ہیں کہ اے انسان تم بنی قرد نہیں ہو، بنی حمار نہیں ہو، بنی کرد نہیں ہو، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمہیں بنی آدم بنا کر تمام مخلوقات میں تمہیں کرامت عطا کی ہے۔ تمہیں تو ہم نے کریم بنایا، شریف بنایا، باعظمت بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمہارا تو خالق ہے، تمہارا تو مالک ہے۔ اب جب اس آئیڈیالوجی نے اپنے اندر سے نظام دینا تھا تو پھنس گئے، کیونکہ اس نظریے کے مطابق تو ہر ایک حاکم ہے، توجہ چاہیے، ہر ایک حاکم ہے، اس نظریے کے مطابق تو ہر ایک شخص خود کائنات کا محور ہے، خدا تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب جب اگلا مرحلہ آیا، نظام دینے کا مرحلہ آیا، پھنس گئے، پوری طرح پھنس گئے کہ بھائی اگر میں بھی حاکم ہوں، آپ بھی حاکم ہیں، آپ بھی حاکم ہیں، آپ بھی حاکم ہیں، آپ بھی محور ہو کائنات کا، تو پھر معاشرہ کیسے چلاؤ گے؟ سبھی حاکم ہو گئے تو انہوں نے پھر اسی آئیڈیالوجی کے بطن سے ایک اور نظام، ناجائز نظام سامنے آیا جس کو کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دی پیپل، لوگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر لوگوں کی حکومت، کہ میں اپنے ذریعے سے، کیونکہ کائنات کا محور میں ہوں اور میں ہی حاکم ہوں، میں ہی محور ہوں، میں اپنا حق حکومت کسی اور کو دے دوں تو وہ میرا حاکم بن جائے گا۔ اب آ جائیں، یہ لبرل ڈیموکریسی اور طاغوتی سلسلے یہ آج رائج ہے، عام ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت جب آئیڈیالوجیز کی ہے، رسومات کی جنگیں نہیں ہے۔ جنگیں کس چیز کی ہیں آج؟ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے۔ یہ دنیا میدان جنگ ہے، اس میدان جنگ میں ہر فرد اپنی آئیڈیالوجی لے کر دوڑ رہا ہے اور ہر فرد اپنے آئیڈیالوجی کو پھیلانا چاہ رہا ہے۔ مجھے بتائیں عاشورائیوں، امام حسین پہ رونے والوں، ہمارے ہاتھ میں کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ ولایت کہاں ہے؟ ولایت کی حکومت، امامت کہاں ہے؟ امامت کے اصول کہاں ہیں؟ طرز زندگی امامت کی کہاں ہے؟
انتہا میں آخر خریدیں کب تک؟ اگر انسان عملاً ہیومنسٹ ہو، عمل اس کا مغربی نظریات کے ساتھ مخلوط ہو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں فرمانا ہے بہت سارے ایسے مومن ہیں جنہوں نے اپنا عمل شرک کے ساتھ مخلوط کر دیا۔ تو جب بھی اب یہ جو نظریہ سامنے آیا حاکم بھی لوگوں کا اور قانون بھی لوگوں کا، اب ان تین آئیڈیولوجی میں سے اب آ جائے پہلی آئیڈیولوجی، مؤمنانہ آئیڈیولوجی۔ نہج البلاغہ دیکھیں اٹھا کر پہلے خطبے میں میرے مولا فرماتے ہیں تمام حمد و ثنا پروردگار کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، اس نے اپنے قدرت سے ہواؤں کو چلایا، غلوں کو اگایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر بھارت کی میخیں گاڑ دی، پھر توحید سمجھایا۔ امام نے اول الدین معرفت، دین کی بنیاد ہی معرفت توحید، خدا کی معرفت ہی دین کی بنیاد ہے۔ جب انسان اپنا مکتب، اپنی آئیڈیولوجی جس میں توحید محور ہے، جس امام کا پہلا خطبہ ہی توحیدی ہو، وہ امام جس کا پہلا خطبہ ہی توحیدی خطبہ ہے۔ آج ہم اب دیکھیں تشیع امام کے پیچھے بلا فاصلہ چلا، یہ تشیع ہے۔ اگر تشیع کا مطلب توحیدی ہے تو اس عصر میں، اس زمانے میں بھی اس توحیدی مطلب نے تمہیں بلا سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہے اس عصر کے لیے، جس نظام کا نام نظام مہدویت ہے۔ اس نظام کا نام نظام مہدویت ہے، جس کی اس عصر میں شکل ولایت فقیہ، نظام ولایت فقیہ، نظام مہدویت، جسے روکنے کے لیے دنیا کی تمام طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اس فکر کو روکنے کے لیے دنیا کی تمام طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دو مکتب الہی و غیر الہی، بس امام حسین علیہ السلام توحیدی مکتب لے کے کربلا آئے نا، بولے توحیدی مکتب لے کے کربلا آئے، امام کی سوچ توحیدی، امام کی فکر توحیدی، امام کا مکتب توحیدی، امام کا راستہ توحیدی، امام کی منزل بھی توحید ہے، سب توحید ہے۔ لیکن جن کا ایمان شرک کے ساتھ معلوم تھا، وہ کبھی بھی امام برحق کی پیروی نہیں کر سکتے امام کی پیروی۔ اس زمانے میں بھی ان کے سامنے دو راستے ہی تھی، ایک جو خواص پیش کر رہے تھے آج مثلا عبداللہ ابن عمر کا راستہ، اور ایک راستہ حسین ابن علی کا راستہ۔ عبداللہ ابن عمر کی فکر کیا تھی؟ خطرات تو خطا کرو، امام کیا فرماتے ہیں؟ خطا نہ کرو، خطرات پہ کود جاؤ خطرات پہ، حق کی خاطر، نظام خدا کے خاطر، قانون الہی کے خاطر کود جاؤ۔ لیکن کتنے آئے، کتنوں نے توحیدی مکتب پر ایمان لے کے میدان میں آ گئے، کتنوں نے مقاومت دکھائی۔ ایک شعار عبداللہ ابن عمر کا تھا، وہ یہ تھا، وہ شعار یہ تھا، وہ نعرہ یہ تھا، وَقُتْ فِي بَيْتٍ، گھر میں رہے، خاموش رہے، سکون ساکتین میں سے ہو جائے، میں خاموش تو میرے پیروکار بھی کیا ہو جائے؟ خاموش ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نہ، یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں،
حضرت فریاد اس وقت کسی کو بیدار نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ مکتب توحید پر ایمان بھی ہونا چاہیے. مکتب توحید پر ایمان. دو راستے، ایک عبداللہ ابن عمر کا راستہ اور ایک حسین ابن علی کا راستہ، توحیدی راستہ. یہ دو برابر نہیں ہو سکتے. خاموش طبقہ جو خاموش بیٹھا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ کرے بیٹھا ہو، جسے اپنی مکتب اپنی آئیڈیالوجی کا پتہ نہ ہو، وہ طبقہ اور وہ طبقہ جو میدان دین میں حاضر ہو، لا یسکہون. دعائے کمیل تو پڑھتے ہو جس میں کیا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یسکہون. کبھی بھی مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. کبھی بھی خاموش اور ناصر برابر، کبھی بھی ذمہ دار اور غیر ذمہ دار برابر، کبھی بھی تماشائی اور میدانی برابر نہیں ہو سکتے. اور حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمانا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج. اور بولو تم کیا سمجھتے ہو؟ آسان، قرآن آسان. اللہ فرماتا تم کیا سمجھتے ہو؟ آیا وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد الحرام کو جھاڑو لگاتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد کی دیواریں صاف کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسجد میں پانی کا انتظام کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسجدوں میں جوتے منظم کرتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد الحرام صاف کرنے والا اور وہ انسان جو توحیدی مکتب لے کر مجاہد دین ہو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے یہ دونوں برابر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو صرف اور صرف جن کا عمل یہ ہے کہ بس مسجد الحرام کو جھاڑو لگاؤ تو اتنے ثواب ملیں گے، اس کو یہ بھی نہ پتا ہو میں کس مکتب کا پروردہ ہوں، اس میں اور اس شخص میں بہت فرق ہے. قرآن فرما رہا ہے اس میں برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ ابن عمر کا راستہ، جو بھی عبداللہ ابن عمر کی راہ پر ہو اسے کسی حجاج کے پاؤں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے. یاد رکھنا یہ قانون الہی ہے. امام نے بیان فرما دیا جو بھی وقت کے امام کی آواز پر لبیک نہ کہے اسے کسی تابوت کے پاؤں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے. وہ اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں رکھتا. تابوت اسے اس قدر پست بنا دیتا ہے. وہ راستہ راہ معذر ہے. یہاں قرآنی اصطلاح میں سمجھا کے ایک بات سمیٹ رہا ہوں. دو راہیں ہیں، ایک سید الشہداء کا راستہ اور ایک دوسروں کا راستہ جو دوسروں نے اپنایا. ایک طبقے کو آپ کہیں گے معذر، اور وہ طبقہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ ہے فاتح. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے معذر کسے کہتے ہیں اور فاتح کسے کہتے ہیں. جس دن یہ سمجھ میں آ جائے ہمارے لیے راستہ بالکل واضح ہو جائے گا. معذر کہتے ہیں عذر سے، عذر بنانا تو سمجھتے ہیں نا، عذر کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، آپ نے ترجمانی کر دی. بہانہ بنانا، ہیلا کرنا. مثلا کہا رہے بیٹا چینی لے کر آؤ دکان سے، آقا تھکا ہو تو آئے دنیا کی جلوس سے کیسے جاؤ، پاؤں میں درد ہو جائے. یا جب ماں کہتی ہے بیٹا اسکول جاؤ، بچے کہتے ہیں اماں سر میں درد ہو رہا ہے، اسکول نہیں جاتی. ماں دودھ پلاتی ہے بیٹا بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، سیرپ پلاتی ہے بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر وردی پہناتی ہے، پھر یہ دو قدم چلتا ہے کہ پھر ماں
چکر آ رہے ہیں، چکر نہیں آ رہے، چکر دینا چاہ رہا ہوتا ہے ماں، لیکن ماں تو سمجھتی ہے یہ چکر دینے والے اس کو چکر آ نہیں رہا، چکر جدا کرنا چکر دے رہا، ماں سمجھتی، ماں کہتا ہے بیٹا دودھ تو ابھی پیا، سیرپ ابھی پیا، 2-3 قدم چلو گے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے آپ۔ پھر آگے چلتا ہے ماں اسکول نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ کام نہیں کیا، کیونکہ ڈنڈی ماری ہے اسی لیے نہیں جاتا۔ یہ جو بچہ جتنا کچھ کر رہا ہے اس کو کہیں گے ہیلے بنانا، حضور تلاش کرنا، بہانے بنانا، یہ باقاعدہ فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ یہ نہ سمجھے یہ بچہ کرتا ہے، بچہ شروع کرتا ہے اور آہستہ 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 پوری زندگی کے لیے مؤثر بنا رہتا ہے۔ مؤثرون یعنی چھٹی لینے والے، کیا کرنے والے؟ بولے کیا کرنے والے؟ چھٹی لینے والے۔ دین توجہ چاہیے، دین کبھی بھی چھٹی نہیں دیتا، دین کبھی بھی چھٹی نہیں دیتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے مکتب میں جمعے کو بھی چھٹی نہیں ہے، بلکہ جمعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ سب مرکز میں جمع ہو جاؤ اور امام وقت سے 2 خطبے سن کر اپنی ذمہ داریاں سمجھ کے جاؤ، نہ کہ گھر میں بیٹھے رہو۔ دین میں تو جمعے کو بھی چھٹی، مکتب کے اندر چھٹی نہیں ہے۔ جنہوں نے مکتب پڑھ لیا، سبق یاد کر لیا، ان کی چھٹی مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، بہت خوبصورت، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق، جس نے مکتب پڑھ لیا ہو، جس نے مکتب پڑھا ہو، مکتب کا امام جس کا حسین ابن علی ہو، مکتب کا امام وہ ہستی ہو جسے رسول خدا نے سردار و سید کہا ہے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، جو سردار عشق ہے، اور جس کا امام مبین ہو، اور جس نے اپنے امام سے مکتب پڑھا ہو، اسے کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی۔ اس کے لیے چھٹی نہیں ہے جس نے مکتب پڑھ لیا ہو، جس نے رسم پڑھ لیا ہو، جس کا عاشورہ رسم ہو، جس کا عاشورہ رسم ہو، جس کا عاشورہ ثواب کے لیے ہو، اسے 10 دن بعد چھٹی مل جاتی ہے۔ لیکن جس کا عاشورہ مکتب ہو، جس کا عاشورہ سوچ ہو، جس کا عاشورہ فکر ہو، جس کا عاشورہ آئیڈیالوجی ہو، کل یوم عاشورہ و کل یوم کربلا، اسے کبھی چھٹی مشروط یہ نامے کمانا بابا نے بلند دست اللہ بس جو نہیں آئے وہ مؤثر تھے، وہ قیام کے وقت چھٹی لے رہے تھے، جبکہ دین کسی جوان کو چھٹی، آپ کی ذمہ داریاں اٹھا نہیں ہیں۔ اگر آپ فرش عزا پر آئے ہو، یہ فرش عزا پر آنا ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہے، وہ جو ذمہ داری اٹھا لے اس کو چھٹی ہوگی؟ یہ تو آپ جو دفتروں سے ریٹائر ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں تو زمانہ کیسے گزرا جب دفتروں میں ہوتے تھے، نوکری کرتے تھے، جب نوکری پہ چلے گئے اس کے بعد چھٹی نہ ملی، چھٹی ملتی، وہ آپ نے تو ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، نوکری تو نہیں کرنی ہے، ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، اس ایسی چھٹی کہاں مل سکتی ہے؟ کربلا مکتب بیداری ہے، مکتب انقلاب ہے، نہ کہ جس طرح ہم کہتے ہیں دمادم مست قلندر، علی مست کرنے نہیں آئے، دم بیدار قلندر ہے، علی تو بیدار کرنے کے لیے آئے،
मस्त करने के लिए कोई इमाम नहीं है। कौमों को मस्त करे, समाज को मस्त करे, फर्द को मस्त करे ना, तब बेदार करना। बेदार करने के लिए इमाम आए थे, कौमों को बेदार करने के लिए, फर्द को बेदार करने के लिए। लेकिन आज शिरार में हमारे मस्त करने वाले, बेदार करने वाले शिरार, हम मुअज्जिन न बने, क्या बनेंगे? फातिह। फातिह किसे कहते हैं? नाज़रा चाह रहा हूँ, वक्त थोड़ा गुलामी हो रहा है। फातिह, फत, आखिरी मजलिस से फत, अरबी ज़बान में एक दफा खोलने को कहते हैं। किसे कहते हैं? एक दफा, न कि खोलना, एक दफा खोलना। अरबी में ज़बर को, जिसे हम ज़बर कहते हैं ना, अलिफ, बा ज़बर, बा, ता ज़बर, इसको, इस ज़बर को अरबी ज़बान में कहते हैं फतहा। क्या कहते हैं? थोड़ा सा नाज़रा व तजवीज़ भी सुन लें। क्या कहते हैं? फतहा। फतहा का मतलब है, ज़बर को फतहा क्यों कहते हैं? इस वजह से फतहा का मतलब होता है एक बार बोलना, सिर्फ एक दफा बोलना है। बा ज़बर, अगर जब तक एक दफा मुंह नहीं खोलेंगे, बा ज़बर, बा अदा नहीं होगा। बा ज़बर जितना जोर लगा ले, जब एक दफा मुंह खोलेंगे तो बा निकलेगा। ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। अगर एक दफा न खुला हो, खुला ही रहा, तो फिर इसको ज़बर नहीं कहते, मद कहते हैं। बा है ज़बर, इसलिए ज़बर को क्या कहते हैं? फतहा। क्या कहते हैं? फतहा। एक दफा, एक दफा दीन को मुअज्जिर, मुअज्जिर बोले मुअज्जिर, दीन को क्या चाहिए? फातिह। इसी फत से है फातिह, एक दफा, एक दफा खोल। आज मक्तबे दीन बंद है, दीन का दरवाजा हमने बंद किया हुआ है। वो दीन जिसके अंदर जिंदगी के तमाम शोबों के लिए उसूल मौजूद है, तरक्की के उसूल जिसके अंदर मौजूद है, वो दीन का दरवाजा, वो विलायत का दरवाजा, वो महतमियत का दरवाजा रस्म बनाकर बंद किया हुआ है हमने। एक दफा खोलने की जरूरत है। एक नस्ल चाहिए, एक नस्ल जो फातिह हो। और जब एक दफा दीन का दरवाजा खुलता है और एक नस्ल आकर जब दीन का दरवाजा खोल दे, तो अल्लाह का फरमाना है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। एक दफा दीन का बंद दरवाजा खोलो, फौज दर फौज रोटी में जाओ, फौज दर फौज, चौक दर चौक दीन खुदा में लोग दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर मुअज्जिन बने रहे, नारे हैदरी भी छुट्टी के लिए, लब्बैक भी छुट्टी के लिए, तो फिर याद रखना दीन का दरवाजा बंद रहेगा। आइंदा नस्लों में दीन पे आज जो जंग है, आज आइडियोलॉजीज की जंग, इस जंग में हमने आगे बढ़ना है। वरना अगली नस्ल को क्या दोगे? यही जो हर चीज देर की है। जब हर चीज देर की हो और इंसान के अंदर मुकावमत न हो, तो उसे आप अपनी जबान में बेगैरत कहते हैं। जब देर घर में आए तो महरमों को आप अपने महारिम को छुपा लेते हो, क्योंकि गैर आया है, गैर से छुपाना जरूरी है। तो आज तो हर चीज मगरिब की है, अपनी नस्लों पे क्यों पर्दा नहीं डाला, क्यों नहीं छुपाया? अगर नहीं छुपाता इंसान, तो इसका मतलब यह है कि गैरत दीनी खतरे में है। लिहाजा इस गैरत दीनी को जिंदा करें। आशुरा गैरत दीनी को जिंदा करने के लिए है। ऐसा जिंदा करें कि फिर कभी मुअस्सिर न रहे। क्या बने फिर? फातिह। ये नस्ल जो यहाँ मजालिस सुनते रहे, अगर यही फातिह बन जाए, पूरी कौम को नजात देने के लिए फकत 72 काफी है, फकत 72 काफी है।
مگر مؤثر نہ ہو. کیا ہو؟ فاتح. فاتحوں کا نعرہ سمیٹ رہا ہوں. فاتحوں کا نعرہ اور مؤثروں کا نعرہ بہت فرق ہوتا ہے. ایک کا نعرہ مؤثر کا نعرہ الوداع ہے، فاتح کا نعرہ لبیک ہے. عاشورہ کے دن الوداع کہہ کے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے امام کے سینے پہ بوسہ لیا اور کہا استعدو کا یا عبد اللہ الوداع یا حسین، اور پھر گھروں کو چلے گئے. وہ نہ بنو، وہ مؤثر نہ بنو، وہ غیر ذمہ دار نہ بنو، وہ تماشائی نہ بنو، بلکہ کیا بنو؟ فاتح بنو. جس طرح شہزادہ قاسم نے لبیک کہا اس طرح فاتح بن جاؤ. جس طرح کوفیوں کے درمیان مسلم ابن سجا لبیک یا حسین کے ککر بنا گئے، ایسے بن جاؤ. یا ایام الوداع کہنے کے ایام نہیں، ان میں تو لبیک کہنا ہے کہ لبیک یا حسین. عبداللہ ابن زبیر کا شعار یہ ہے کہ گھر میں مل جائے اور الوداع، لیکن امام کا شعار یہ ہے مثلی لا یوال ولی مصری، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور امام کا شعار حیات من نصر اللہ ہے. حیات من اللہ، حیات من نصر اللہ، حیات من نصر اللہ. یہ کل بھی میں نے کہا حیات من نصر اللہ، حیات من نصر اللہ. یہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے، یہ امام مظلوم کا نعرہ ہے، امام عزت کا نعرہ ہے، امام غیرت کا نعرہ ہے، امام شجاعت کا نعرہ ہے. اور آپ اس امام کا نعرہ زبان سے بلند کر رہے ہو. اس طرح حیات من نصر اللہ کہو کہ ذلت اس نسل سے دور ہو جائے، تعلیمی اداروں سے دور ہو جائے، سیاسی سلسلوں سے دور ہو جائے، نسلوں سے دور ہو جائے، نوجوانوں سے دور ہو جائے، نوجوانوں سے دور ہو جائے، ماں بہنوں سے دور ہو جائے. اس جوش و جذبے کے ساتھ امام کا نعرہ بلند کرو. حیات من نصر اللہ، 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 حیات من نصر اللہ. وہ شعار بھی بلند کریں کہ جو شعار فاتحین کا شعار ہے، چھٹی لینے والوں کا شعار نہیں، فاتحوں کا شعار ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کیا؟ لبیک یا حسین یعنی مولا میں ذمہ دار ہوں. لبیک یا حسین کیا؟ مولا میں میدان دین میں حاضر ہوں. لبیک یا حسین کیا؟ مولا میں آپ کے راستے کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا حسین کیا؟ مولا میں آپ کے مکتب پر جان لٹانے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا حسین کیا؟ ایک ماں شہید مقاومت فرماتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو آمادہ کرے میدان دین میں بیچنے کے لیے، اسے کفن پہنائے اور پھر کہے مولا پھر یہ بچے شہید ہو گئے، پھر یہ اپنے بچے کے سامنے کہے اے بیٹے تم نے مجھے روز آخرت بی بی سیدہ کے سامنے سرخرو کیا ہے. یہ لبیک یا حسین، یہ لبیک یا حسین، نہ کہ فقط لبیک رسم ہے. تو آخر میں روز مجلس کا افتتاح ہے، لیکن کہ عزاداری تحریک زینبی ہے ہر یزیدیت کے مقابلے میں، ہر آئیڈیولوجیز کو اپنے آپ سے جٹک دے. میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے غزیر نے، اگرچہ کہ ممکن ہے کافی سوالات حل ہوئے ہوں. ایک دوست نے پوچھا تھا کہ مہدویت کیا ہے، آپ نے بتایا نہیں. مہدویت یعنی اللہ کا نظام، خدا کی حکومت، خدا کے خاص نمائندوں کے ذریعے سے خدا کے بندوں کے اوپر، یہ مہدویت جس کی جلد آج
ریاض پر موجود ہے. اسے ختم کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. طاغوتوں کو بھی پتہ ہے یہ عاشورہ وہی جگہ ہے، یہ عزاداری وہی جگہ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ اپنے مکتب پر ایمان رکھ کر اٹھتے ہیں. کل کشمیر کے اندر عزاداروں کے اوپر کیوں حملے ہوئے؟ کشمیر میں عزادار یا حسین کے جب نکلے تو ان کے اوپر حملے کیے گئے، ظلم کیا گیا، لیکن انہیں طاغوتوں کو، شیطان پرستوں کو یہ نہیں معلوم کہ مومن جو لبیک کہہ چکے ہیں وہ جان دینے کے لیے ہی تو آئے ہیں، جان بچانے کے لیے مولا سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، جان دینے کے لیے. اور آپ اسی دامن میں اپنے شہید مرحوم کا برکت دیکھتے ہو. یہ سنبل بیداری و وفا کی علامت ہے. وفا کی علامت آپ کے پاس موجود ہے. اسی راہ پر جب کوئی چلتا ہے، یہ تو امام نے بھی فرمایا تھا، یہ تو خطرات ہے مگر خطا تو نہیں. خطرات تو ہے، خطا تو نہیں. لبیک خطرات توڑنے کے لیے تیار ہوں. تو آج مجلس کے آخر میں جب میرے مولا کہہ رہے ہیں شدت پیاس ہے مولا کو پانی کی، لیکن میرے مولا نے پانی نہیں مانگا، نے کہا مجھے پانی پلا دے. کئی تعریف میں نہیں ملتا، لیکن میرے مولا لبیک کے اس قدر پیاسے ہیں، اس قدر پیاسے ہیں. میرے مولا نے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من صاب یزد من حرم رسول اللہ. کہ آیا کوئی ہے جو میری آواز پر لبیک کہے، جو میری توحیدی راستے پر چلنے کے لیے لبیک کہے. تو آج ایک کرو اپنے مولا سے، مولا غیر ذمہ دار نہیں، خطرات سے ڈرنے والے نہیں. عزاداری ہمارے لیے افتخار ہے. عزاداری اور لبیک کہنا، ہم فخر سے لبیک کہتے ہیں، ڈر کر لبیک کہنے والے نہیں. ہم مؤثر نہیں، غیر ذمہ دار نہیں، پوری طاقت و قوت کے ساتھ ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے راہ حسین پر چلنے کا عزم لے کر لبیک یا حسین، جب کربلا میں میرے مولا امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، ایک کاش اتنے جوان لبیک کہنے والے وہاں ہوتے، ایک کاش کاش اتنے جوان اگر وہاں ہوتے تو آپ کے لاش کو پامال نہ کیا جاتا، آپ کے سر کو تن سے جدا نہ کیا جاتا، آپ کی کریمت جوان کو بے دردی سے شہید نہ کیا جاتا، آپ کے نفس جگر حضرت علی اصغر کو آپ کے ہاتھوں میں شہید نہ کیا جاتا. ہائے مولا، اگر اتنے لمبے کہنے والے وہاں ہوتے، بی بی زینب کے سر سے ہدایت چھین لی ہوتی. اتنے لمبے کہنے والے ہوتے تو بی بی سکینہ کے منہ پہ تماچے نہ پڑتے. ہائے اتنے لمبے کہنے والے اگر ہوتے تو بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں رسل نہ بنتے. اگر اتنے لمبے کہنے والے ہوتے میرے مولا امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے میرے
امام اس کو ہی یاد کرتے ہیں سلام ہمارے جب بزرگوار پر جب سے چلا سے زمین کربلا میں گرے اتنے نگاہ ہو چکے تھے اتنے نگاہ ہے پھر بھی آپ کی فکر کر کے کوشش کر کے اپنا سر اٹھا کے خیرات کی طرف دیکھتے ہیں میرا سلام ہمارے جب بزرگوار پر جن کے خدمت کے نیچے ہونا دعائی سنتے ہیں لیکن ایسا داروں امام برحق کے ساتھ کیا کیا جب میرے مولا نے آخری خدمت دینا چاہا لوگ سے کیا بچانے لگے قوم الظالمین